بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین روان کمالی سودروی سوہدرا، تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالا، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں انسانی جسم کے 3 بنیادی مزاج اور ان کی اہم علامات جو ہیں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیوز میں خصوصی طور پہ آسٹریلیا سے ایک بھائی کی فرمائش پر ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے اسپیشل کال کر کے مزاجوں پر ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے کہا، اور اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ویڈیوز ریکارڈنگ کروا دی ہے، لیکن اس حوالے سے کہ 3 مزاجوں کی کچھ اہم علامات جو آپ کو بیان کر دی جائیں، اس لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ انسانی جسم کے 3 بنیادی مزاج ہوتے ہیں۔ ان مزاجوں کے آگے جب یہ مزاج ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کیا جاتا ہے، تو پھر 6 قسم کے مزاج ان میں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی میں تفصیل کے ساتھ علیحدہ 6 ویڈیوز 6 مزاجوں پہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ آج کی اس ویڈیوز میں 3 بنیادی مزاج، بلغمی ٹھنڈا مزاج، سوداوی خشک مزاج اور صفراوی گرم مزاج کی اہم علامات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں بلغمی ٹھنڈے مزاج کے۔ اس مزاج میں لو بلڈ پریشر سے لے کے فالج تک جو ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس میں انسانی جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، تبخیر معدہ، جسم ٹھنڈا، جسم میں دردیں، تھکاوٹ، سستی، بے چینی، اور ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ سست مست رہتے ہیں، بہت کم حرکت، ذرا سی حرکت لیں گے جسم میں دردیں شروع ہو جائیں گی، ذرا ٹھنڈی چیز کوئی آپ نے کھا لی فوراً دردیں شروع، چارپائی پہ لیٹ گئے، لسی پی لی ہے فرض کریں، کوئی ایسی چیز استعمال کر لیا تو سوئے رہیں گے، بلڈ پریشر فوراً ڈاؤن۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اعصابی مزاج میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نزلہ، زکام، بخار سے لے کے پرانے کیڑے سے لے کے نامردی تک، خواتین میں لیکوریا، لو بلڈ پریشر کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پٹھوں میں کھچاؤ، جسم میں کھچاؤ، دردیں، یہ تمام علامات جو ہوتی، بے اولادی تک، مینسس سسٹم ان کا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور مینسس کا یا بند ہو جانا یا بہت کم آنا یا وقت پہ نہ آنا، اس وجہ سے پھر ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے زنانہ۔ مردوں میں اس مزاج میں پرانے سر درد سے لے کے مرگی سے لے کے مردانہ کمزوری تک، معدے کے مریض جو ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جن کو اس مزاج کا جن میں غلبہ ہو جاتا ہے، ان کو کچے پخانے آنا، دست، ذیابیطس، حقیقی شوگر، جو حقیقی شوگر ہوتی ہے، اصلی شوگر، پیشاب بہت زیادہ آنا، پیاس بہت لگنا، یہ تمام اہم علامات ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو بہت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بنیادی اہم علامات اس مزاج میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس مزاج کا درست علاج کیا ہے کہ ان مریضوں کو ان تمام چیزوں سے جو ٹھنڈے مزاج کی ہے پرہیز کروایا جائے،
اور ان کو آگے خشک گرم خشک سرد گرم خشک غذائیں دوائیں تجویز کی جائیں، جیسے مثال کے طور پہ غذاؤں میں انڈے ہیں، کریلے ہیں، آلو گوبھی مٹر بینگن ہے، بڑا گوشت ہے، لونگ جائفل وغیرہ کے مسالہ جات ہیں، اجوائن دیسی وغیرہ ہے، ان کے استعمال سے ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یا ایک بنیادی مرکب جو طب کا بڑا مشہور مرکب ہے جس کو ترپلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہلیلا بلیلا آملہ، اس میں دار چینی نمک وغیرہ ملا کے اگر استعمال کروایا جائے تو اس مزاج کے لیے بہترین دعا میں شامل ہے۔ اب آتے ہیں ایسٹک یعنی تضابیت کے مزاج کی طرف۔ تضابیت والا مزاج جو ہے اس کو عام زبان میں خشک زیادہ خشکی کا غلبہ جسم میں ہو جانا، ریاح کا غلبہ ہو جانا، ترشی تضابیت کا ہو جانا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں تمام ترش چیزیں، تمام ایسٹک چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ اس میں تبخیر سے لے کے قبض، بھوک کی کمی، دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری، مردوں میں جراثیمی کمی، جگر کے جو امراض ہوتے ہیں اس میں فیٹی لیور، ہیپاٹائٹس بی سی بھی دیکھنے میں آ جاتا ہے، ہیپاٹائٹس پازیٹیو بھی اس میں آ جاتا ہے۔ یرکان اسود جو ہوتا ہے جسم کا رنگ سیاہ ہو جانا، کالا یرکان ہوتا ہے اسی میں ہے۔ یرکان اسود جو ہوتا ہے وہ اسی سے نکلا ہے، سیاہ یرکان، کالا یرکان اسی میں ہوتا ہے۔ بواسیر مزاج ہے، یہ ٹی بی کا مزاج ہے، یہ خشک دمے کا مزاج ہے، جسم میں رسولیوں گلٹیوں کا مزاج ہے، کینسر کا مزاج ہے۔ کینسر کی اکثریت عضلاتی تحریک میں پیدا ہوتی ہے۔ بواسیر جو ہے بادی بواسیر اور خونی بواسیر دونوں اسی میں آتی ہیں۔ ان تمام امراض و علامات السر، معدے کا السر، نکسیر، جسم کے کسی حصے سے خون آنا اور بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر، یہ تمام جو ہیں امراض و علامات اس میں آتی ہیں۔ ایسے مریضوں کو ان تمام چیزوں سے آلو گوبھی مٹر بینگن پالک بڑا گوشت مونگ پھلی وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور آگے اس مزاج کے لوگوں کو خربوزہ، خوبانی ہے، پھلوں میں سردا، گرما، کیلا، امرود، آم، یہ چیزیں جو ہے وہ پپیتا، یہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر میں بتاتا چلوں کہ اس مزاج کا کو عام زبان میں خشک مزاج کہتے ہیں۔ ایسے مزاج میں عمومی طور پر قبض ہوتی ہے مریض کو۔ اگر مریض کو قبض ہو تو پھر اسے چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ ہو لیکن ہو جائے، اکثر ہوتی ہے، تو وہ بادام روغن کا استعمال کرے، خشکی کو ختم کرنے کے لیے دیسی گھی کا استعمال کرے۔ مسالہ ادویات میں ایسے مریضوں کے لیے بہترین چیزیں جو ہے یہ آج کل آپ پودینہ عام ہے، پودینے کی، ادرک کی، سبز مرچ کی، کالی مرچ کی، نمک کی، کالے نمک کی، زیرہ سیاہ ملا کے چٹنی بنا کے استعمال کروائیں، بہترین ہے۔ سونڈ اور فلفل سیاہ، فلفل دراز، نمک ملا کے اس کے مرکبات، اسی طرح آگے دوسرے مرکبات جس طرح اجوائن دیسی ہے، گند کا آملہ سار ہے، سونڈ ہے، ریون خطائی ہے، ان تمام چیزوں کے اسی طرح آگے پھر سنا مکی ہے، ان چیزوں کے جو مرکبات بنائے جاتے ہیں وہ اس کے لیے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرا مزاج، مزاج سفراوی مزاج جس کو گرم مزاج کہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا چیزیں نقصان دہ ہیں اور اس کی اہم علامات کیا ہیں؟ جو سفراوی مزاج کے مریض ہیں ان کو ہر گرم چیز جو ہے وہ تکلیف دے گی۔ انڈے کھائیں گے وہ تب بھی تکلیف دے گی، اگر گوشت کھائیں گے، دیسی گھی کھائیں گے، کوئی گرم چیز کھا لی، مرغا استعمال کر لیا، ساگ استعمال کر لیا، سرسوں کا ساگ کر لیا، باتو کا کر لیا، زیتون کا تیل کر لیا، دیسی گھی کھا لیا، کچھ کھا لیا، ان کو فوری کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے یا وہ نقصان دیتی ہیں چیزیں، جلد دیں یا دیر دیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ایسے مریضوں کو یہ چیزیں بند کروائیں۔ شلجم، کدو، ٹنڈے، مولی، گاجر، دال ماش، اروی، بھنڈی توری، اس طرح کے سالن دیں۔ مسالہ جات میں ایسے لوگوں کے لیے سب سے اچھی چیز زیرہ سفید ہے،
الائچی سبز ہے، الائچی کلاں ہے، سونف ہے، یہ ڈال کے استعمال کروائیں، اور کھانے میں کنولا آئل جو ہے، کنولا آئل میں وہ سالن بنائیں، اور زیادہ چکنائیوں سے پرہیز کریں، گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ ادویات میں سندل، گوزبان، کاسنی، خرفہ، اس کے بعد تمام ٹھنڈے مشروبات، شربت سندل ہے، شربت دینار ہے، شربت انار ہے۔ ادویات میں یہ گوزبان کا عرق ہے، یہ کاسنی کا عرق ہے، سونف کا عرق ہے، یہ ملا کے عرق گلاب ہے، ان ترکیات کو ملا کے استعمال کرائیں۔ ادویات میں سندل، زہر مورا اور گوزبان اور اسی طرح ہم کاسنی وغیرہ کے اور دوسری جو چیزیں کافی اس میں آ جاتی ہیں ادویات، اس کے مرکبات جو ہیں وہ بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ کو 3 جو بنیادی مزاج اور ان کی اہم علامات جو ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ گرم مزاج کی میں پھر آپ کو علامات جو ہیں وہ اہم بیان کرنا چاہتا ہوں کہ گرم امراض میں یہ جو گرم امراض ہوتے ہیں یہ سفراوی مزاج میں ہوتے ہیں، تمام گرم امراض جس میں یرکان ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور کوئی ایسی تکلیف جو بھی گرمی کی وجہ پیشاب کی جلن ہو جائے، جگر کے مختلف امراض ہو سکتے ہیں، معدے میں گرم مزاج مریضوں کو گھبراہٹ، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، گرمی لگنا، ان کو وحشت ہونا، ٹھیک ہے، اسی طرح ہاتھ پاؤں کی جلن ہونا، اور ان تمام چیزوں میں سر درد رہنا سفراوی۔ تو جو گرمی کی وجہ سے ہونے والی جتنی تکلیفیں، خواتین میں لیکوریا ہے، مردوں میں سست مزاج ہوتا ہے، یہ گرم مرض ہے، اور گرم مزاج مریضوں کو ہر صورت پہ تقریباً صورت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین میں لیکوریا ہوتا ہے، مردوں میں جراثیمی کمی سے لے کے گرمی کے یرکان اور گرمی سے لے کے یرکان سے لے کے آگے کینسر تک بھی اس میں ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، گردوں کا فیل ہونا بڑی کثرت سے جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے، بڑا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے تمام ایسی امراض و علامات جو کہ گرمی کی وجہ سے پیدا ہوں وہ گرم مزاج میں ہوگی، اور ان کا علاج اصابی یعنی بلغمی ادویات اور اغذیہ سے ہوگا۔ اب آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔